اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ البقرہ میں کچھ وصیتیں مسلمانوں کو کی ہیں اور اس کی ابتدا ہوئی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی وصیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی سے یا مسلمانوں سے، نہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے، گویا کہ کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، دوست ہے، ہمارے مخالف ہے، کوئی بھی ہے، ہمیں جو حکم ہو رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جب بات کریں، اسے کوئی بات کہیں تو وہ بات کیا ہونی چاہیے؟ حسنہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا من یأخذ منی هذه الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے گا کہ خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی اس پر دعوت دے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، تو نبی کریم نے 6 باتیں سکھلائی تھی، ان میں سے ایک بات کیا تھی؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر تم سچے مسلمان، کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو تم جو بات اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، وہی بات لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائی کے لیے، بلکہ لوگوں کے لیے، وہی بات لوگوں کے لیے پسند کرو، تو اس طریقے سے تم کامل اور حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ تو گویا ایک حقیقی جو مسلمان ہوتا ہے اس کے اوپر صرف اس کے والدین کا حق نہیں ہوتا، اس کے پڑوسی کا حق نہیں ہوتا، اس کے دوستوں کا ہی حق نہیں ہوتا، بلکہ انسانی برادری کے بھی اس کے اوپر کچھ حق ہیں۔ اور انسانی برادری میں سے خصوصی طور پر آج کی مجلس میں ہم ان حقوق کا ذکر کر رہے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں۔ ایک انسانی برادری کا ایک عام حق ہے، الگ ہے موضوع، اگر موقع رہا تو اس میں سے کچھ باتیں اگلی مجلسوں میں رکھی جائیں گی، لیکن ابھی جو ہے ایک غیر مسلم ہے، وہ ہمارے معاشرے میں رہ رہا ہے، خواہ ہمارا تعلق ایک حاکم کے طور پر ہے، اس کے پڑوسی کے طور پر ہے، اس کے فورمین کے طور پر ہے، کسی بھی طور پر ہے، تو ایک غیر مسلم جو ہے اس کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس مجلس کا حصہ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا حق جو ایک غیر مسلم کا ہے، وہ مسلمان حکومت کے طور پر ہو یا مسلمانوں کے افراد کے طور پر ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے عقیدے کی آزادی دی ہے، اور یہ آزادی اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس پر محاسبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن ہم سے جو مطالبہ ہے کہ ہم اسے آزادی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بڑے واضح طور پر فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کسی کو مجبور کیا تم موحد ہو جاؤ، نہیں، ہماری دعوت رہے گی، لیکن ہم کسی کو مجبور کریں کہ وہ ہماری بات قبول کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اس کی سب سے واضح مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عہد نبوی سے دیکھیے، سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بسند صحیح مروی ہے کہ اسلام سے پہلے مکہ مدینہ منورہ میں، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، وہ ایک تو یہود تھے جو اہل کتاب تھے، اور دوسرے بت پرست تھے عام عرب، جنہیں انصار کہا گیا بعد میں، اور انہیں اوس اور خزرج کے نام سے جانا جاتا تھا، بنو قیلہ کے نام سے یہ لوگ مشہور تھے۔ تو چونکہ اہل کتاب والے تھے، اس لیے، اور یہ بت پرست لوگ ان اہل کتاب کو اچھی نظر سے دیکھتے، اس لیے کہ ان کے پاس علم زیادہ تھا، تو بسا اوقات ہوتا یہ تھا کہ ایک انصاریہ عورت ہے، اس کا بچہ زندہ نہیں رہتا،
وفات پا جاتا ہے. تو وہ بسا اوقات یہ نظر مانتی تھی کہ اگر میرا آنے والا بچہ اگر زندہ رہ گیا تو میں اسے یہودی بناؤں گی. اور ایسا ہوتا تھا. اسی وجہ سے بہت سے انصار کے بچے تھے، اصل میں انصاری قبیلے سے، خاندان سے، لیکن وہ یہودی مذہب کے اوپر تھے. ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے تھے. ان میں کچھ لوگ جوان بھی ہو گئے تھے، کچھ بوڑھے تھے، اور کچھ ابھی بچوں کے یعنی بچپن یا بلوغیت کے مرحلے تک نہیں پہنچے تھے. تو ہوا یہ کہ جب تیسری ہجری کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کو مدینہ منورہ سے ان کی شرارت پر بے دخل کیا، تو جب وہ مدینہ منورہ سے جانے لگے، جن کا ذکر سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو جب وہ جانے لگے تو ہوا یہ کہ جن بچوں کو انصاری عورتوں نے نظر مانا تھا کہ ہم انہیں یہودی بنائیں گے، تو اب یہ بچوں کو بھی وہ اپنے ساتھ لے جانے لگے. جب یہ معاملہ آیا تو مسلمان جو ان بچوں کے والدین تھے، خاندان والے تھے، آڑے آگے کہ نہیں، یہ تو ہمارا بچہ ہے، یہ تو ہمارا بیٹا ہے، اسے کیسے لے جائیں گے؟ تو گویا وہ لوگ اس سلسلے میں آڑے آنے لگے. معاملہ اختلاف کا ہوا. یہودی کہے کہ نہیں، یہودی ہم اسے لے کر جائیں گے، یا کچھ بالغ بھی ہو گئے تھے تو چلو ہم ہمارے ساتھ جائیں گے. اور انصار زور دے رہے تھے کہ نہیں، ان کو روکنا ہے، ان کو مسلمان بنانا ہے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر وہ اب یہودی بن گئے ہیں تو اب اگر وہ انہیں دعوت دو، اگر قبول کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن قبول نہیں کرتے ہیں، وہ اسی پر رہنا چاہتے ہیں، تو اب تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ انہیں مجبور کرو کہ وہ مذہب قبول کریں. دیکھیے یہ عہد نبوی سے مثال مل رہی ہے اس بات کی کہ دین کے بارے میں کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. لہذا کسی حکومت کو، اور سچ پوچھئے تو اسلامی حکومتوں نے اور مسلمانوں نے اس چیز کو اچھی طریقے سے اپنایا بھی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ غیر مسلموں نے اسلام کے اوپر زور لگایا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، اور ہندوستان میں کہ ہاں اورنگزیب نے اور فلاں نے جو ہے زبردستی لوگوں کو مسلمان بنائے. ساری باتیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف الزام ہے اس کے اوپر. ورنہ اگر تلوار اگر استعمال کی گئی ہوتی تو آج ہندوستان اس علاقے میں کوئی ہندو نہیں رہ جاتا. تو علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو غیر مسلموں کو یہ حقوق دیے گئے ہیں، ان میں سے یہ حق کیا ہے؟ عقیدے کی آزادی ہے، کہ وہ زبردستی ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر مسلمان ہو گئے ہیں تو اب انہیں اسلام سے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب انہیں اپنے عقیدے کے بارے میں آزادی حاصل ہے تو جو جس عقیدے کا حامل ہے اس عقیدے کے مطابق اسے اپنی امور عبادات جو ہیں اس کو بھی ادا کرنے کی اجازت ان کو حاصل ہے. یعنی وہ اپنے طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں. زبردستی انہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ ہمارے نزدیک حرام ہے، لیکن ایک مشرک ہے، وہ اپنے طور پر عبادت کر رہا، یہودی کی شکل میں ہے، نصرانی کی شکل میں ہے، ہندو کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہے، تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم زبردستی ان کو اس عبادت کے اوپر پابندی لگائیں. بلکہ علماء تو یہاں کہتے ہیں کہ شرعی نقطۂ نظر سے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو ڈھانا جائز ہی نہیں ہے. کسی کنیسہ کو، کسی گرجا گھر کو، یہودیوں کی عبادت گاہ کو، کسی مندر کو، کسی حاکم کو یا مسلمانوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس عبادت گاہ کو وہ ڈھائیں نہیں. اگر لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں، کرنے والے ہیں، تو اس کو وسر چھوڑا جائے گا، اس کو مسمار نہیں کیا جائے گا. بلکہ اگر وہ اعمال بعد عبادات جو کھلے شرک نہ ہوں تو اگر ان پر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو یہ بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں کہ ہمیشہ آپ دیکھ لیں، پوری اسلامی تاریخ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر تک جتنے خلفاء گزرے ہیں وہ ہمیشہ اگر فوج بھیجا کرتے تھے تو فوج کو یہ ہدایت کیا کرتے ہیں تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بچے کو نہیں قتل کرنا ہے، عورت کو نہیں قتل کرنا ہے، اور جو لوگ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں ان سے تعارض نہیں کرنا ہے، ان کی عبادت گاہ کو ڈھانا بھی نہیں ہے.
بلکہ ایک ایسی حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ تو حسن صحیح کہتے ہیں اور علامہ البانی اسے ضعیف کہتے ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال کیا. ان سوال میں ایک سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 آیات کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گنایا، اس کے اندر ایک بات اور بتائی، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودِ أَلَّا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ، اے یہود تمہارے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ تم ہفتے کے دن کا احترام کرو گے. اس لیے کہ ہفتے کا دن ان کے اپنے اللہ تعالیٰ کے متعین کرنے کے نہیں بلکہ ان کے اپنے اختیار کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں ہفتے کا دن دے دیا جائے کہ ہم اس دن، جیسے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے ان کے اوپر بھی جمعہ کا دن تھا، لیکن انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، انہوں نے اختلاف کیا کہ ہمیں جمعے کا نہیں بلکہ ہفتے کا دن چاہیے. تو ان وقت کے نبی نے ہفتے کا دن متعین کر دیا اور کہا کہ اس دن تمہیں نہ تجارت کرنا ہے، اس دن کی حرمت کو باقی رکھنا ہے، اسے پامال نہیں کرنا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وعلیکم خاصۃ الیہود اللہ تعتدوا فی السبت. اسی طریقے سے غیر مسلموں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے. یعنی اگر کسی مسلم معاشرے کے اندر، مسلم حکومت کے تحت اگر غیر مسلم رہ رہا ہے تو اس کے جان اور مال کی حفاظت اسی طریقے سے کی جائے گی جس طریقے سے ایک مسلمان کے جان اور مال کی حفاظت کی جاتی ہے. بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت دیکھیے تو صرف ان کے جان مال ہی نہیں بلکہ ان کی معیشت کی بھی ذمہ داری مسلم حکومت کے اوپر آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار دیکھے کہ ایک یہودی اور بوڑھا ہو گیا ہے، ڈنڈا لے کر کے چل رہا ہے، تو اس کے پاس گئے، دیکھا بھیک مانگ رہا ہے، کہا کہ بھیک کیوں مانگ رہے ہو، بھیک مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص حضرت امیر المومنین پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا کہ ایسا ہے، میرے اوپر اتنا ٹیکس ہے اور یہ ہے اور میں اب کمانے کے لائق نہیں رہ گیا ہوں، لہذا یہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں، تمہاری جوانی میں ہم تم سے ٹیکس لیتے رہے ہیں، تو اب اس عمر میں پہنچ جانے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہاری معیشت کے ہم ذمہ دار بنیں. یعنی ہم تمہیں اتنا مال دیں کہ تم اپنا کھان اور خرچ چلا سکو. تو کہنے کا مطلب صرف جان اور مال ہی کی ذمہ داری نہیں بلکہ غیر مسلم اگر ہمارے پڑوس میں ہے اور بھوکا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو صرف اسی لیے نہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے تو ہے ہی، اس لیے بھی کہ وہ ایک انسان ہے، وہ ایک انسان ہے، انسانی برادری سے ہمارے سے تعلق ہے، لہذا ہمیں اس کا انتظام کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کے جان اور مال کی حفاظت بھی یہ ہمارے اوپر ہمارا اس کا ایک حق بنتا ہے، بلکہ یہ اتنا لازمی حق ہے، ضروری حق ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے تو اسے جہنم کی دھمکی دی گئی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں کبھی نہیں جائے گا. سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل معاہدا فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شخص کسی عہد والے کو غیر مسلم ہے اور مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کے درمیان میں رہ رہا ہے اور مسلمانوں کے جان اور مال اور دین سے کوئی تعرض نہیں کرتا، اب اگر کوئی شخص اسے بغیر وجہ جواز کے قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. بلکہ یہی روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو سے صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے پائی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کا جو ہمارے اوپر حق ہے کہ اس کے جان اور مال کی حفاظت کی جائے. اسی طریقے سے ایک غیر مسلم کا حق ہمارے اوپر یہ بھی بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، جیسا کہ بھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت مقدمہ کے طور پر رکھی تھی کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اس سلسلے کلام ایک وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آخر تک آتے ہوئے کیا فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یعنی گویا کہ جو اصولی اور بنیادی چیز مسلمانوں کو دی جا رہی ہے ان میں ایک چیز یہی بھی ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے.
بلکہ اس سے بھی واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں حکم دیتا ہے سورہ الممتحنہ کے اندر، جو مدینہ منورہ میں بالکل آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو لوگ دین کے بارے میں تم سے قتال نہیں کرتے، نہ ہی تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کرتا۔ اس سے نہیں منع کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جو ہے اس کے ساتھ اس کا حق ہے کہ مسلمان اس حسن سلوک کریں۔ اب آپ کہیں گے حسن سلوک تو ایک بڑا عام ہے۔ جی ہاں، حسن سلوک ایک بڑا عام لفظ ہے اور اس کے تحت بہت سی چیزیں داخل ہیں۔ آپ ایک پورا موضوع اس کے تحت جو آتا ہے اگر بیان کیا جائے تو پورا موضوع ہو جائے گا، لیکن صرف اشارے سے چند چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی الرؤوف الرحیم الودود الکریم ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام کی بنیادی اصول میں سے یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر رحم کا جذبہ رکھیں، اور یہ رحم کسی ایک کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھی کے ساتھ نہیں، یہ تو ہر انسان رحم کرتا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ نہیں، ہر انسان رحم کرتا ہے۔ یہ رحمت بالکل عام ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں آپ نے کیا فرمایا؟ الراحمون۔ جو لوگ اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرتے ہیں، رحمان بھی ان کے اوپر رحم کرے گا۔ پھر آپ نے کیا حکم دیا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم اہل زمین کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ بلکہ ایک عجیب حدیث ساتھیوں میرے سامنے آئی، وہ حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم کبیر کے اندر نقل کرتے ہیں، علامہ البانی صحیح الترغیب نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تؤمنوا حتی تراحموا۔ اے لوگو، تم اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ رحمت کو اپنے اندر عام کرو۔ حتی تراحموا، تمہارے ہر عمل میں، ہر میدان میں رحمت کا پہلو پایا جائے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلنا رحیم، الحمدللہ ہم سب لوگ رحم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہ لیس برحمت احدکم صاحبہ، میری مراد اس رحمت سے نہیں ہے کہ آدمی اپنے ساتھی پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے رشتہ داروں پر رحم کرتا ہے، نہیں، ولکنھا رحمت العام، لیکن میری مراد اس رحمت سے ہے جو اللہ کی عام مخلوق کے اوپر رحمت کی جائے۔ تمہارا دوست ہے اس پر بھی رحم کرو، دشمن ہے اس کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو بھی احسن القتلہ، اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنن ابو داؤد کی روایت ہے اعف الناس قتلۃ اہل الاسلام، سب سے بہترین طریقے پر اگر کہیں قتل کرنا پڑ ہی جائے تو سب سے بہترین طریقے پر قتل جو کرتے ہیں وہ مسلمان کرتے ہیں۔ اسلام میں منہ بلیچنگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کے ہاتھ کو کاٹ کر، کسی کے پیر کو کاٹ کر کے، کسی کے ناک کان کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے اور اسے بھوکے چھوڑ کر کے لاوارث ایسے مرتے دیا جائے، یہ اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اعف الناس قتلہ، سب سے بہترین قتل کرنے والے وہ اہل اسلام ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حسن سلوک کا ایک مظہر یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ وہ رحم کیا جائے، اور دوسرا مظہر اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کہ اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی نے بندوں کو جو خطاب کیا ہے وہ حدیث قدسی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو ہم نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور صرف اپنے اوپر نہیں بھی تمہارے اوپر بھی حرام ہے کہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو، لہذا فلا تظالموا، تم ظلم نہ کرو۔ تو کسی بھی غیر مسلم کے اوپر ظلم کرنا یہ اسلام کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔
بلکہ اس کے اوپر ایک بار وعید سناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتخسہ، سن لو اچھی طریقے سے، جس نے کسی ذمی کے اوپر ظلم کیا، او انتخسہ یا اس کا کوئی حق چھین لیا ہے، او کلفہ فوق طاقتہ یا اس کو اپنے یہاں مزدور رکھ کر کے اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، حتیٰ کہ او اخذ شیئا منہ بغیر طیب نفسہ، یہاں تک کہ اگر اس کی مرضی کے بغیر، اس کے دل کی رضا کے بغیر کوئی چیز اس سے لے لیتا ہے تو فانا حجیجہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں وکیل بن کر کے آؤں گا، میں دفاع کروں گا۔ تو گویا اسلام اس سے قطعاً منع کرتا ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے ظلم کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کا ایک مظہر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اسے ہدیہ پیش کیا جائے، اس کا ہدیہ قبول کیا جائے، یہ بھی ایک مظہر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں کہ مشرکین کو ہدیہ دینے کا بیان اور مشرکین کا ہدیہ قبول کرنے کا بیان، یعنی دونوں چیز ہیں۔ ایک کافر ہے، اسے ہدیہ دیا بھی جا سکتا ہے، اس سے ہدیہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی ایسی رہی ہے۔ آپ غیر مسلم کو ہدیہ دیتے بھی تھے اور آپ نے ان سے ہدیہ قبول بھی کیا ہے۔ ایک مثال میں دوں آپ کو، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مسجد کے دروازے پر دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے ایک ریشمی لباس اچھی طریقے سے اچھا لباس بیچ رہا ہے، ایک جبہ تھا بیچ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، کاش کہ آپ اس کو جو ہے خرید لیتے، کتنا خوبصورت، بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ جمعہ کے دن پہنتے اس کو، عید کے دن پہنتے، اور جب کہیں سے بڑے مہمان ڈیلیگیشن جو اگر آتے ہیں نا تو اس وقت آپ اس کو پہنا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ ریشم ہے، اسے وہی شخص پہنتا ہے جس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ بات آئی اور گئی، حضرت عمر نے سن لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے جوڑے آئے، تو آپ نے ایک جوڑا اس میں سے حضرت عمر کو دے دیا۔ حضرت عمر بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے خیال سے اتارت کوئی جگہ ہے وہاں کا جو یہ اچھے قسم کا لباس آیا تھا، ہم نے آپ کو پہننے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اور آپ نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، ہم نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، کسی کو ہدیہ دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکے میں تھا اس کو بطور ہدیہ کے پیش کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا ہدیہ قبول کیا جائے اور انہیں ہدیہ دیا جائے، بلکہ اگر دیکھیں تو اگر صاف الفاظ میں وہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم تو ان کے سلام کا جواب بھی دیا جائے وعلیکم السلام کہہ کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، سلام کا جواب اچھے طریقے سے دو، یہ مسلمان کے لیے ہے، اور رُدُّوهَا اتنا ہی جواب دو یہ کسی لیے کافر کے لیے۔ یعنی اگر صاف الفاظ میں کہتا ہے السلام علیکم تو تم کہہ سکتے ہو کہ تمہیں کہنا چاہیے وعلیکم السلام۔ ہاں اگر وہ یہودیوں کے طریقے سے چال چلتا ہے، السلام علیکم بجائے کیا کہتا ہے وہ السلام علیکم، تو تمہیں اس کے سلام کا جواب دینا نہیں، کہنا وعلیکم بس۔ لیکن اگر صریح الفاظ میں کہہ رہا ہے، بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور جان بوجھ کر کے چھینکتے کہ ہم الحمدللہ جب کہیں گے تو اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا دیں گے یرحمک اللہ، ہمارے لیے دعا دیں گے یرحمک اللہ، تو چھینک آتے ان کو تو کہتے الحمدللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یرحمک اللہ نہیں کہتے، اور یہ بھی نہیں کہتے نہیں تمہاری چھینک جب ہم نہیں دیتے۔ یہ اس حسن سلوک دیکھیے، آپ کہتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے، یعنی کہنے کا مطلب انہیں ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بلکہ اگر وہاں پر کوئی مصلحت ہو
تو غیر مسلم کی دعوت بھی قبول کی جاتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک میں داخل ہے. بیمار ہیں ان کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے، ان کے حسن سلوک کے اندر داخل ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد بار غیر مسلموں کی دعوت کو قبول کیا، حتیٰ کہ ایک بار بدبختوں نے، یہودیوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ کو زہر کھلا دیا. اور وہ قصہ بڑا مشہور ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کیا کر جب بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمبا بڑا موضوع ہے اس سلسلے میں کہ یہود کا جہاں تک غیر مسلم ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ہم ان کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں اور انہیں ہدیہ اور تحفہ پیش کر سکتے ہیں. بات لمبی. ایک اور چیز رہ گئی ہے یہ غیر مسلموں کے حقوق کے تعلق سے، اور وہ حق کے تعلیم ہے. یعنی انہیں تعلیم دی جائے، سکھایا جائے، دین کی بات انہیں بتائی جائے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ دین اسلام یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے بغل میں ہمارے ساتھ کام کرتے سال ہا سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی اس کے سامنے دین اسلام اور اس کی دعوت کو نہ اپنے قول کے ذریعے نہ اپنے عمل رویے کے ذریعے ہم نے اس کے سامنے پیش کیا. اور دیکھیں کہ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں تو بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ مسلمان کے لفظی دعوت سے نہیں بلکہ ان کے اپنے رویے سے. بلکہ ابھی قریب میں ایک عورت کا معاملہ ہے، میرے گھر آئی، وہ کیسے مسلمان ہوئی ہے؟ وہ اپنے ایک مسلمان دوست کے رویے سے مسلمان بنی. تو کہنے کا مطلب کہ یہ بھی ان کا حق ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو. لیکن کب بنو گے سب سے بہتر امت؟ اخرجت للناس، جب تمہیں لوگوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، صرف کھانے کے لیے نہیں، صرف کمانے کے لیے نہیں، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، للناس، لوگوں کے لیے ہے. وہ کیسے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، انہیں برائی سے روکو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ، یعنی قولی طور پر، عملی اعتبار سے انہیں بھلائی کا حکم دو. اسی لیے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیر الناس للناس، اے لوگو تم سب سے بہتر ہو، اور لوگوں کے لیے سب سے بہتر کب ہو؟ تأتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم، ان کی گردن میں زنجیر ڈال کر کے لے آتے ہو، یہاں تک کہ انہیں اسلام میں داخل کر دیتے ہو. اس کا یہ مفہوم نہیں تو ان کو زبردستی کرتے ہو، نہیں، بلکہ اگر جو ہے اسلامی لڑائی ہوئی، وہ لوگ قید میں آئے تو ان کو تم دعوت دیتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہو، اس طریقے سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ ہم اسے سکھائیں، تعلیم دیں اور اسے دعوت دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غیر مسلم تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.